نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، پروگرام کا نام ہے نور والی کتاب، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں ہم قرآن مجید فرقان حمید سے متعلق گفتگو کرنے کی سعادت پاتے ہیں۔ مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں، ہر سیگمنٹ ہی میں ہم قرآن مجید سے متعلق گفتگو کرتے ہیں، اور ہمارے اس پروگرام کا جو آخری سیگمنٹ ہوتا ہے اس میں کچھ ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ عز و جل کوسچن آنسر کا ایک سیگمنٹ کریں گے۔ کچھ معلوماتی سوال ہوں گے اور ان کے معلوماتی جوابات ہوں گے۔ سیرت نبوی سے متعلق، قرآن سے متعلق بڑی پیاری پیاری باتیں ہوتی ہیں سوال و جواب کی صورت میں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پیارے پیارے بچے ان سوالات جوابات کے ذریعے علم دین حاصل کر سکیں۔ آج کے پروگرام کو، آج کے ایپیسوڈ کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم پہلے سیگمنٹ کو شامل کریں گے، اور پہلے سیگمنٹ میں ہم کرتے کیا ہیں؟ قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے کڈز مدنی چل کے ایک قاری صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ آج بھی قاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون سے قاری صاحب ہیں اور ہمیں قرآن مجید کی کس سورت کی یہ تلاوت کر کے سنائیں گے۔ انہوں نے تلاوت کرنی ہے اور ہم نے توجہ سے تلاوت کو سننا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی برکتیں بھی نصیب فرمائے، اور تلاوت کے فوراً بعد ہم تجوید کے قواعد کو اپنے اس سیگمنٹ کا حصہ بنائیں گے، یعنی کہ وہ اصول، وہ قواعد جن کی رعایت کر کے، جن کو فالو کر کے ہم قرآن مجید کے الفاظ کی درست ادائیگی کر سکتے ہیں، یعنی مخارج کے ساتھ، درست لہجے کے ساتھ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، اور اس پڑھنے میں کن کن باتوں کا خیال رکھتے ہیں تو ان باتوں کو ہم اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ بچوں، پہلا سیگمنٹ ہے اور سیگمنٹ کا نام ہے تجوید کلاس۔ کیا نام ہے؟ تجوید کلاس۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی، سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے تجوید کلاس۔ دیکھتے ہیں کہ آج کڈز مدنی چینل کے کون سے قاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کیسے ہیں قاری صاحب؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ قاری صاحب سب سے پہلے اپنا نام بتائیں گے آپ؟ عبداللہ بلال۔ عبداللہ بلال۔ تو عبداللہ بلال، آج کے ایپیسوڈ میں آپ قرآن مجید کی کس سورت کا انتخاب فرمائیں گے تلاوت کرنے کے لیے؟ سورہ بروج۔ سورۃ البروج۔ اس کا کچھ انٹروڈکشن پیش کریں، کون سے پارے میں ہے، اس کی آیتیں کتنی ہیں، یہ مکی ہے مدنی ہے، کچھ بتائیں ہمیں۔ مکیہ ہے۔ سورت مکیہ ہے، یعنی مکے میں نازل ہونے والی سورتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس کی ٹوٹل آیات کتنی ہیں؟ 22۔ اچھا، یہ بھی بتا دیں کہ کون سے پارے میں ہے؟ 30ویں پارے میں۔ 30ویں، یعنی کہ آخری پارے میں ہے، جس کو اما پارہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو سورہ بروج کی ابتدائی آیات سے اپنے سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، آمنت بالله صدق الله العظيم۔
माशाअल्लाह कारी साहब ने सूरह बुरूज की आयत से हमारे सेगमेंट का आगाज़ कर दिया है। जिन आयत की तिलावत हमारे कारी साहब ने की है वो बच्चों आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। इन आयत में आप देखें बहुत सारे कलिमात और बहुत सारे एराब भी आपको नज़र आ रहे हैं और तजवीद के बहुत सारे कवायद का इस्तेमाल भी हो रहा है। हमारे कारी साहब ने जो तिलावत की है तो तिलावत के दौरान इनके पेश नज़र वो कवायद थे, उन कवायद की रियायत करते हुए इन्होंने अच्छे अंदाज में पढ़ने की कोशिश की। बच्चों आज मैं आपके सामने एक ऐसा कायदा बयान करने जा रहा हूँ जो इन आयात में एक से ज़ायद मकामात पर आपको नज़र भी आएगा। कायदा बड़ा आसान है और उस कायदे का ताल्लुक़ है मीम साकिन के साथ। किसके साथ? मीम साकिन। अच्छा, मीम एक हर्फ है और साकिन क्या होता है? हर वो हर्फ जिसके ऊपर जज़म आ जाए उसको क्या कहते हैं? साकिन। ठीक है, जो जज़म होता है ये सुकून की अलामत होती है। ये छोटी सी दाल होती है, दाल देखा है आपने कैसे लिखा होता है? दाल एक हर्फ है तो दाल की शेप में एक छोटी सी अलामत होती है जिसको क्या कहते हैं? जज़म। जिस हर्फ पर वो आ जाए वो हर्फ क्या हो जाता है? साकिन। सही है, जज़म सुकून की अलामत होती है। तो जहाँ भी मीम पर जज़म आ जाए तो वो होगा मीम साकिन। अब इल्म तजवीद में मीम साकिन के बुनियादी तौर पर 3 कायदे हैं। कितने कायदे हैं? नंबर 1 इदगामे शफवी, नंबर 1 नंबर 2 इख्फाए शफवी और नंबर 3 इजहारे शफवी। ठीक है, इदगामे शफवी, इख्फाए शफवी और इजहारे शफवी, इन तीनों का माना मफहूम क्या है वो मैं आपके सामने बयान करता हूँ। बच्चों मीम साकिन के बाद अगर दूसरी मीम आ जाए, मीम साकिन हो और उसके फ़ौरन बाद एक और मीम आ जाए तो वहाँ इदगाम शफवी होता है। मतलब ये होता है कि मीम साकिन को दूसरी मीम से मिलाते हैं और इदगाम करते हैं। सही है, मिलाने का मतलब ही इदगाम करना होता है और गुन्ना भी होता है। इसी तरह अगर मीम साकिन के बाद हर्फ बा आ जाए, मीम साकिन के बाद हर्फ बा आ जाए तो वहाँ इख्फाए शफवी होता है। इख्फा का मतलब होता है गुन्ना करना, तो इख्फाए शफवी का माना क्या होगा कि मीम साकिन के बाद अगर बा आ जाए तो मीम साकिन में गुन्ना करते हैं, नाक में आवाज़ ले जाते हैं। ठीक है, और तीसरा कायदा क्या है कि मीम साकिन के बाद अगर मीम और बा के अलावा कोई और हर्फ आए, यानी मीम साकिन है, मीम पर जज़म है और उसके बाद वाला जो हर्फ है ना तो वो मीम है ना वो बा है, मीम और बा के अलावा कोई भी हर्फ हो जाए तो अब उसको कहेंगे इजहार शफवी। क्या कहेंगे? इजहार शफवी। और इजहार का मतलब होता है गुन्ना ना करना, हर्फ को जाहिर करके पढ़ना। तो मीम साकिन के बाद दूसरी मीम भी ना हो, बा भी ना हो, बल्कि मीम और बा के अलावा कोई और हर्फ हो तो वहाँ इजहार शफवी होगा, यानी कि गुन्ना करेंगे नहीं। समझ में आ गया आप लोगों को? मैं दोबारा इन तीनों कवायद को जल्दी जल्दी रिपीट करता हूँ, आपने तवज्जो से सुनना है। मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आए तो इदगाम शफवी होगा, यानी कि मीम साकिन को मीम से मिलाकर गुन्ना करेंगे। मीम साकिन के बाद हर्फ बा आ जाए तो वहाँ इख्फाए शफवी होता है, यानी मीम साकिन में गुन्ना करते हैं। सही है, मिलाएंगे नहीं, सिर्फ गुन्ना करेंगे। और मीम साकिन के बाद अगर मीम और बा के अलावा कोई और हर्फ आ जाए तो वहाँ इजहार शफवी होता है, यानी कि उस मकाम पर मीम साकिन में गुन्ना नहीं करते, मीम साकिन को जाहिर करके पढ़ते हैं। तो ये कायदा आपको समझ में आ गया? जी। अब देखते हैं यहाँ पर कि इजहार शफवी कहाँ कहाँ हो रहा है। ठीक है, तो पहला मकाम मैं आपको दिखाता हूँ इजहार शफवी का, वो है आयत नंबर 6 में। आयत नंबर 6 में यहाँ आप देखेंगे मीम है और मीम के ऊपर आ गई जज़म। जब मीम पर जज़म आ जाए तो मीम क्या हो जाता है? मीम साकिन। अच्छा, मीम साकिन के फौरन बाद जो हर्फ आ रहा है उसको देखें, वो क्या है? आइन। अब आइन ना तो मीम है ना ही बा है, तो पता चला यहाँ सूरत हाल ये है कि मीम साकिन के बाद मीम और बा के अलावा कोई और हर्फ यानी कि आइन आ रहा है, तो यहाँ क्या होगा? क्या होगा? इजहार शफवी। इसका मतलब यह है कि इस मकाम पर मीम साकिन में गुन्ना करेंगे नहीं। अच्छा जी, दूसरे मकाम पर देखते हैं आयत नंबर 7। बिल्कुल इब्तिदा में आप देखें यहाँ मीम साकिन है क्योंकि मीम पर जज़म आ गया, और मीम साकिन की फौरन बाद क्या आ रहा है? आइन। और आइन वो हर्फ है जो ना कि मीम है और ना ही बा है, तो क्या करेंगे? यानी यहाँ भी मीम साकिन को पढ़ते वक्त गुन्ना करेंगे नहीं। अल्लाह पाक हमें इन कवायद को समझने और इनके मुताबिक
درست انداز میں قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بڑھتے ہیں اپنے اس پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم قرآنی صورتوں اور آیات کے فضائل جانتے ہیں۔ اس سیگمنٹ کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل۔ سورت اور آیات کے قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی، سورت اور آیات کے فضائل۔ بچوں، آج جس سورت کی ہم فضیلت جانیں گے اس سورت کا نام ہے سورہ اخلاص۔ کیا نام ہے؟ سورہ اخلاص۔ بڑی پیاری سورت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شانوں کا، اللہ کی صفات کا بیان ہے۔ 30ویں پارے میں یہ سورت موجود ہے اور اختتامی سورتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور یہ وہ سورت ہوتی ہے بچوں جو تقریباً لوگوں کو یاد ہوتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی عام طور پر اس کو یاد کر لیتے ہیں، اور ہم نمازوں میں جن سورتوں کو پڑھتے ہیں ان میں ایک سورت سورہ اخلاص بھی ہے، کافی لوگ پڑھتے ہیں اس کو۔ تو بڑی پیاری سورت ہے، اور اس کی ابتدا ہوتی ہے کس سے؟ قل هو اللہ احد۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ جو ہمارا بنیادی عقیدہ ہے توحید کا، تو توحید کا اس میں بیان ہے کہ اللہ پاک ایک ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے وجود کو بھی مانتے ہیں کہ اللہ اس کائنات کا بنانے والا کریٹر موجود ہے، اور وہ ہے بھی تنہا، اکیلا ہے، ایک سے زیادہ نہیں، بلکہ کتنے خدا ہیں؟ ایک خدا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ تک رہے گا، سب اس کی وجہ سے ہیں، وہ کسی کی وجہ سے نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو سورہ اخلاص میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شانوں کا بیان ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کے بہت سارے فضائل ہیں۔ ایک روایت سنتے ہیں، چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قل هو اللہ احد یعنی کہ سورہ اخلاص 10 بار پڑھے تو اللہ پاک اس کے لیے جنت میں محل تیار فرمائے گا۔ 10 مرتبہ پڑھے تو ایک محل تیار فرمائے گا، اور جو 20 بار پڑھے اللہ پاک اس کی برکت سے جنت میں 2 محل بنائے گا، اور جو اسے یعنی کہ سورہ اخلاص کو 30 بار پڑھے تو اللہ پاک اس کی برکت سے جنت میں 3 محل تیار فرمائے گا، یعنی ہر 10 مرتبہ پر ایک محل، ٹھیک ہے۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے سورہ اخلاص کی یہ بڑی پیاری اور عمدہ فضیلت بیان کی تو آپ کے صحابی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، تب تو اللہ کی قسم ہم اپنے محل بہت بنوا لیں گے، یعنی ہم سورہ اخلاص پڑھتے رہیں گے اور اللہ پاک اس کی برکت سے ہمارے لیے جنت میں بہت سارے محل بنا دے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اس سے بھی زیادہ وسعت والا ہے، یعنی کہ اللہ پاک کے خزانوں میں، اس کے اختیارات میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہم پڑھ پڑھ کے ہو سکتا ہے تھک جائیں، ہو سکتا ہے ہمارا عمل رک جائے، لیکن اللہ پاک کی عطائیں رکنے والی نہیں ہے، اللہ پاک کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، یعنی کہ بندہ مومن جتنا بھی یہ عمل کرتا جائے گا، سورہ اخلاص پڑھتا رہے گا، اسی حساب سے اس کے لیے محلات تعمیر ہوتے رہیں گے، اور جب اللہ پاک سورہ اخلاص کی برکت سے محل تعمیر فرمائے گا تو اللہ کی رحمت سے ہم امید رکھیں گے کہ انشاءاللہ ہم بروز قیامت حساب کتاب کے بعد جنت میں جائیں گے اور ان محلات کو پا لیں گے۔ تو اللہ پاک ہمیں جنت میں محل بنوانے کی توفیق عطا فرمائے، یعنی کہ سورہ اخلاص کا ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بچوں، ایک اور فضیلت میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں سورہ اخلاص کی۔ چنانچہ صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، مجھے اس سورت سے یعنی کہ سورہ اخلاص سے بہت محبت ہے، سورہ اخلاص سے مجھے محبت ہے کیونکہ اس میں اللہ پاک کی شانوں کا بیان ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے ارشاد فرمایا، اس کی محبت یعنی کہ سورہ اخلاص کی محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی قرآن سے اور بالخصوص سورہ اخلاص سے محبت رکھنے اور اس کو بار بار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بچوں، سورہ اخلاص کو بطور وظیفہ بھی پڑھا جاتا ہے، اس کے بہت سارے انداز ہوتے ہیں۔ ایک وظیفہ آپ کے سامنے میں ذکر کرتا ہوں جس کی برکت سے روزی میں کشادگی ہوتی ہے، تنگ دستی سے بندہ بچتا ہے، اور اللہ پاک مال میں بندے کے وسعت اور برکت فرماتا ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے، بندہ دوسروں کا پھر محتاج نہیں رہتا مالی طور پر۔ بڑا پیارا عمل ہے اور بڑا آسان عمل ہے، توجہ سے سنتے ہیں پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، نیت کیجئے کہ اس عمل کو اپنائیں گے۔ چنانچہ تفسیر ساوی میں لکھا ہے کہ جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرے
اور اگر گھر خالی ہو یعنی گھر میں کوئی فرد موجود نہ ہو تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرے، مثال کے طور پر یوں کہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور ایک بار قل هو اللہ احد یعنی کہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ عز و جل فقر و فاقہ یعنی تنگ دستی اور محتاجی سے محفوظ رہے گا، تنگ دستی اور محتاجی سے محفوظ رہے گا، یعنی کہ اللہ پاک اس کے مال میں برکت فرمائے گا۔ اللہ پاک ہمیں اس وظیفے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بڑھتے ہیں اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، جس میں آج ایک مقابلہ ہوگا کوسچن آنسر پر مشتمل۔ سوال میری طرف سے ہوں گے، جوابات یہاں موجود بچے دیں گے، ایک ایک کو ہم سلیکٹ کریں گے اور پھر کیا طریقہ ہوگا میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن بڑھتے ہیں اس سیگمنٹ کے نام کی جانب، اور سیگمنٹ کا نام ہے جواب ڈھونڈیں۔ کیا نام ہے؟ جواب ڈھونڈیں۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی جواب ڈھونڈیں، دیکھتے ہیں کہ آج کون ڈھونڈے گا جواب۔ دائیں بائیں چار بچے موجود ہیں، بھائی سیدھی طرف سے کون آنا چاہے گا؟ ماشاءاللہ 2 ہاتھ کھڑے ہوئے۔ لاسٹ میں جو موجود ہیں مائک پر اپنا نام بتائیں گے۔ محمد احشام۔ محمد احشام۔ احشام ہاں کے ساتھ۔ تو آپ کو مقابلے کے لیے اگر سلیکٹ کریں تو آپ اپنی ٹیم کو ہروائیں گے یا جتوائیں گے؟ جتوائیں گے تو چلیں پہنچیں گے آپ بورڈ کی جانب، مائک رکھ دیں گے، ٹھیک ہے؟ کیا کرنا ہے میں آپ کو بھی بتاؤں گا۔ یہاں سے احشام کے مقابلے میں کون آنا چاہے گا بائیں جانب سے؟ 2 ہاتھ یہاں بھی کھڑے ہوئے۔ لاسٹ میں موجود ہے، اپنا نام بتائیں گے۔ محمد احمد علی۔ محمد احمد علی۔ احمد علی۔ احشام اور احمد علی، اچھا مقابلہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو آپ بھی پہنچیں گے بورڈ کی جانب مائک رکھ کے۔ جی تو دونوں طرف سے بچوں کو ہم سلیکٹ کر چکے ہیں۔ بچوں انداز یہ ہوگا 6 سوالات ہوں گے میری جانب سے اور جوابات ہوں گے آپ کی طرف سے، ٹھیک ہے؟ طریقہ یہ ہوگا، آپ نے توجہ سے سوال سننا ہوگا، سوال سننے کے بعد جواب ذہن میں سوچنا ہوگا کہ کیا جواب ہو سکتا ہے۔ جو جواب آپ کو سمجھ میں آئے اس کو آپ نے تلاش کرنا ہے اپنے سامنے رکھی ریڈ کلر کی باسکٹ میں۔ دونوں کے سامنے ایک ایک ٹوکری ہے اور اس میں آپ دیکھیں ذرا کیا ہے اندر، دیکھیں ذرا، فروٹ تو نہیں ہے، کچھ پیپرز ہیں، کچھ پیپرز ہیں کلرفل، رنگ برنگے۔ ان پیپرز پر میرے سوالات کے کیا ہیں؟ جوابات۔ 6 کے 6 جوابات یہاں موجود ہیں۔ اب یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ کس سوال کا کیا جواب بنے گا۔ اس دوران نہ کسی سے پوچھنا ہے، نہ کسی کی سننی ہے، نہ ایک دوسرے کے بورڈ کی طرف دیکھنا ہے، خود محنت کرنی ہے، خود کوشش کرنی ہے، دیکھیں گے کہ کون درست انداز میں جواب دیتا ہے۔ تو آپ لوگ تیار ہیں ذہنی طور پر؟ جی۔ سوال کا آغاز کر دوں؟ جی تو پہلے سوال سے آغاز کرتے ہیں اپنے سیگمنٹ کا۔ بچوں پہلا سوال آپ دونوں سے یہ ہے کہ روح اللہ کن نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ روح اللہ ایک نبی کا ٹائٹل ہے، اس نبی علیہ السلام کا نام بتانا ہے۔ ڈھونڈیں ذرا، ایک ہی نبی کا نام یہاں موجود ہے۔ روح اللہ کن نبی علیہ السلام کا ٹائٹل ہے، لقب ہے؟ دوسرا سوال، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کس عظیم صحابی رسول کی شہزادی یعنی کہ صاحبزادی ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی شہزادی ہیں؟ صحابی کا نام بتانا ہے۔ جی تیسرا سوال، کسی کو مسکراتا دیکھ کر کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ کوئی مسلمان مسکرا رہا ہے، اسمائل کر رہا ہے، اس کو دیکھ کر کچھ پڑھنا ہوتا ہے، وہ دعا بتانی ہے عربی میں۔ چوتھا سوال، یہ بتائیے کہ سمع اللہ لمن حمدہ نماز میں کب پڑھتے ہیں؟ یہ کلمات سمع اللہ لمن حمدہ نماز کے کس رکن میں ہم پڑھتے ہیں؟ جی پانچواں سوال، اللہ پاک نے کس مخلوق کو نور سے پیدا فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری مخلوقات ہیں، ہر مخلوق کو الگ الگ چیزوں سے بنایا گیا، جیسے کہ انسانوں کو مٹی سے بنایا گیا، تو وہ کون سی مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا فرمایا؟ لاسٹ کوسچن، آخری سوال ہے، بڑا آسان ہے کہ سورہ یاسین شریف کو ایک بار پڑھنے سے کتنی بار قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ سورہ یاسین ایک مرتبہ پڑھی تو کتنی مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا؟ ماشاء اللہ دونوں جانب سے جوابات آ چکے ہیں۔ بڑھیں گے ہم احمد علی بھائی کی جانب۔ کیسے ہیں احمد بھائی؟ الحمدللہ۔ احمد یا احمد؟ احمد۔ احمد ماشاءاللہ۔ آپ نے 6 کے 6 سوالات کے جوابات دیے، آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی غلطی ہوگی یا سارے صحیح ہوں گے؟ صحیح ہوں گے۔ کیسے آپ کو پتہ چل گیا پہلے؟ صحیح ہوں گے۔
صحیح ہوں گے؟ چلے چیک کر لیتے ہیں۔ پہلا سوال بچوں یہ تھا کہ روح اللہ کن نبی علیہ السلام کا لقب یعنی کہ ٹائٹل ہے؟ تو یہ ٹائٹل ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، ان کے نام کے ساتھ یہ استعمال بھی ہوتا ہے، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام۔ ان کا پہلا جواب درست ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کس عظیم صحابی رسول کی شہزادی ہیں؟ تو یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق۔ آپ کا دوسرا جواب بھی درست ہے۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ کسی بھی مسلمان کو مسکراتا دیکھ کر کیا پڑھنا چاہیے؟ تو وہ دعا جو حدیث پاک میں تعلیم کی گئی وہ ہے اضحک اللہ سنک، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تجھے مسکراتا رکھے۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اضحک اللہ سنک کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ تمہیں مسکراتا رکھے۔ ان کا تیسرا جواب بھی درست ہے۔ ماشاءاللہ۔ سمع اللہ لمن حمیدہ یہ کلمات نماز میں کس مقام پر پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا رکوع سے کھڑے ہوتے ہوئے۔ ان کا چوتھا جواب بھی درست ہے۔ پانچواں سوال یہ تھا کہ اللہ پاک نے کس مخلوق کو نور سے پیدا فرمایا؟ تو نور سے پیدا کیا گیا ہے فرشتوں کو۔ ان کا یہ جواب بھی درست ہے۔ ماشاءاللہ، کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ آخری سوال تھا جس میں ہمیں سیکھنے کے لیے بھی ہے اور عمل کرنے کے لیے بھی ایک چیز ہے، وہ کیا ہے کہ سورہ یاسین کو ایک بار پڑھنے سے کتنی بار قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ تو 10 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ان کا یہ جواب بھی درست ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے احمد علی بھائی آگے بڑھ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو آخری جواب تھا بچوں اس کو غور سے آپ سنیں اور سمجھیں کہ سورہ یاسین کو ایک مرتبہ پڑھیں گے تو کتنی مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا؟ 10 مرتبہ۔ تو کم از کم دن میں ایک مرتبہ تو ہمیں سورہ یاسین کو پڑھ لینا چاہیے۔ جی بڑھیں گے احشام بھائی کی طرف۔ یہی نام ہے آپ کا؟ مائک پہ بتائیں گے کیا نام ہے؟ احشام۔ احشام بھائی، سوال جواب دونوں سنے آپ نے، تو یہاں کیا صورتحال ہے؟ صورتحال تو اچھی لگ رہی ہے ماشاءاللہ۔ چلے چیک کر لیتے ہیں۔ پہلے سوال کا جواب تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ٹائٹل ہے۔ ان کا یہ جواب درست ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی شہزادی ہیں۔ ان کا یہ دوسرا جواب بھی درست ہے۔ کسی کو مسکراتا ہوا دیکھ کر کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ تو پڑھنا چاہیے اضحک اللہ سنک۔ ان کا یہ جواب بھی درست ہے۔ بچوں سمع اللہ لمن حمیدہ کب پڑھتے ہیں نماز میں؟ رکوع سے کھڑے ہوتے ہوئے۔ ان کا یہ جواب بھی درست ہے۔ بچوں اللہ پاک نے نور سے کس مخلوق کو پیدا کیا؟ فرشتوں کو۔ یہ فا کے نیچے زیر ہوتا ہے، فرشتہ نہیں بلکہ فرشتہ، فرشتوں کو پیدا کیا۔ ان کا پانچواں جواب بھی درست ہے۔ ماشاءاللہ یہ بھی جیت رہے ہیں، کوئی غلطی نہیں کی۔ چھٹا سوال یہ تھا کہ سورہ یاسین کو ایک بار پڑھنے سے کتنی بار قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ تو 10 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ان کا یہ جواب بھی درست ہے۔ تو اس طرح یہ مقابلہ کیا ہو چکا ہے؟ برابر ہو چکا ہے، صحیح ہے، اور دونوں آگے بڑھ چکے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم دین سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید پڑھنے اس کی برکتیں پانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا ایپیسوڈ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری باتیں لے کر پیارے بچوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کڈز مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل، نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا